بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق جو ہے زکوٰۃ سے متعلق تھا۔ اسی طرح جس طرح زکوٰۃ دین کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے، اسی طریقے سے روزہ یہ بھی دین کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو فرماتے ہیں روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی لغت میں رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام صوم ہے۔ تو یہ گویا کہ روزے کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ لغوی معنی رکنے اور باز رہنے کے ہیں، امساک کے ہیں، اور اصطلاح میں روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام صوم ہے۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی پچھلی امتوں پر فرض تھی۔ روزہ ایک ڈھال ہے اور در حقیقت نفس کو ضبط کرنے کی عملی تربیت ہے، جس سے نفس امارہ کی تیزی اور تندی رک جاتی ہے، گناہ کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے، دل قدورت سے مراد یعنی انسان کے دل کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے، قدورتوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریاکاری اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا ثواب بھی لامحدود ہے، جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی اور نہیں جانتا۔ روزہ قیامت کے دن آ کر کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس شخص کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا تھا، اب میری طرف سے اس کے حق میں سفارش قبول فرما لے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ باقاعدہ یہ روزہ جو ہے اپنے رکھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور روزہ جو ہے یہ اس کے حق میں، روزہ دار کے حق میں کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ پاک سے سفارش کرے گا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان ایک مقدس باعظمت مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ جنت ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، مستقل طور پر بھوک اور پیاس میں رہنے والوں سے ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک خاص عمل تراویح ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اس ماہ کے آخر 10 دنوں میں اعتکاف بھی سنت ہے۔ یعنی روزہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کا عمل ہے، اور رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ اسی طریقے سے دیگر عبادات یہ بھی رمضان المبارک میں یہ مہینے میں ہوتی ہے، جیسا کہ تراویح یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ پورے سال پھر رمضان کے علاوہ کوئی تراویح نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو تراویح کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت یہ ہو گئی۔ اعتکاف کا جو عمل ہے یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ بعض عبادات ایسی ہیں جس کا تعلق صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہے، باقی 11 مہینوں میں وہ عبادات ادا نہیں کی جا سکتی۔ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ روزوں کو گناہوں اور لغویات سے پاک کرنے اور غریب و مسکین مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ یعنی جب عید الفطر قریب آتی ہے تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کو ایک اور حکم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو صدقہ فطر کا مقصد بھی کیا ہے کہ جو عید آ رہی ہے تو عید کی خوشیوں میں جو غریب اور نادار مسکین ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں کیا کیا جائے؟ شریک کر دیا جائے۔ تو یہ روزے کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آئی، اور روزے کے دنیاوی اور اخروی کچھ فوائد اور برکات اس کا بیان بھی ہوا۔ آگے روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ ترجمہ سنیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ یعنی یہ دروازہ جو باب الریان کہلاتا ہے، یہ صرف کیا ہے، خاص روزہ داروں کے لیے ہے جو کثرت سے روزہ دار تھے، اور اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزے بھی رکھتے تھے اور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ دیکھیے تشریح میں فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کا اہم نام عبادتوں کے نام سے رکھا گیا ہے۔ جو شخص ان اہم عبادتوں میں سے جس عبادت کو کثرت سے کرتا رہا ہوگا اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا، جیسا کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے۔ اس دروازے سے کس کو بلایا جائے گا؟ باب الصلاۃ سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا تھا۔ یعنی فرض نمازیں تو اپنی جگہ، فرض کے علاوہ جیسے نوافل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، جو نمازوں کا پابند تھا، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والا، باب الصلاۃ سے اس کو پکارا جائے گا۔ اسی طریقے سے انہی دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان کے عربی معنی کیا ہے؟ سیرابی کے، سیراب کرنا، کسی کو پانی پلا کر سیراب کرنا، طلبہ جانتے ہیں۔ تو ریان کے معنی سیرابی کے ہیں۔ اس دروازے سے کثرت سے روزے رکھنے والا شخص کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار کو جنت میں اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک عمدہ پاکیزہ مشروب پلایا جائے گا۔ گویا کہ جو شخص دنیا میں خدا کی خوشنودی کی خاطر روزے رکھ کر پیاسا رہا، اس کی برکت سے باب ریان پر سیراب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یعنی پیر اور جمعرات کے دن حضور علیہ السلام کا کیا اہتمام تھا؟ روزہ رکھنے کا اہتمام تھا۔ تو بہرحال بحیثیت مسلمان ہمیں بھی چاہیے کہ پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کر لیں، یا کم از کم سال میں کچھ مہینے تو ایسی ترتیب کریں کہ پیر اور جمعرات کو، یا مہینے میں جو ہے کسی نہ کسی درجے میں پیر اور جمعرات کے روزوں کا کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی اور بہت زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، ہے نا، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ یہ اب جیسے ڈھال انسان کو تلوار کی وار سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ یہ بھی انسان کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اخروی فوائد بہت زیادہ، جیسے باب الریان سے باقاعدہ بلایا جائے گا، اور اجر و ثواب، لیکن دنیاوی فوائد اور برکات بھی ہے۔ انسان کے اندر ضبط کا، صبر کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے خاص طور پر جو فقیر مسکین ان کی بھوک کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آپ کو معلوم ہے، اس میں جو ہے عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ روزے سے متعلق کچھ بات آئی۔ اگلا سبق دیکھ لیں، حج سے متعلق ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حج سے متعلق ہے۔ لغت میں حج کے معنی کسی باعظمت چیز کا قصد کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایک مقررہ وقت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے ساتھ متعین جگہوں کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم ستون ہے۔ تو حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی باعظمت جگہ کا کیا کرنا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی تعریف کیا ہو گئی؟ شریعت کی اصطلاح میں ایک مقررہ وقت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے ساتھ متعین جگہوں کی زیارت کو حج۔ تو دیکھیں یہ تعریف ہو گئی نا، وقت مقرر۔ حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں، پھر خاص جو ایام ہے، اس کے علاوہ پورے سال حج ادا نہیں ہو سکتا۔ مخصوص ارکان ہیں، طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، اسی طریقے سے حج کے باقی ارکان ہیں، طواف زیارت ہے، وقوف مزدلفہ ہے، وقوف منی ہے، وقوف عرفات ہے، مخصوص ارکان، متعین جگہوں کی زیارت، متعین جگہوں کی ہی زیارت ہے نا۔ بیت اللہ شریف جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کہیں حج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے، تو فرماتے ہیں جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم ستون ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج کی فرضیت بھی کیا؟ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
معنی اس کا کیا ہے؟ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا ہے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، لیکن من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو حج پھر کیا ہے؟ حج یہ جیسے آیا تھا نا کہ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، حج یہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ حج بدنی عبادت بھی ہے، حج مالی عبادت بھی ہے۔ تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی شرائط، جس میں شرائط پائی جائے اس پر فرض ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ادا کر دیا فرضیت ساخت ہو جاتی ہے۔ حج انسان پر جس میں شرائط پائی جائے اس پر کتنی مرتبہ فرض ہوتا ہے زندگی میں؟ ایک مرتبہ۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے عرض کیا تھا زکوٰۃ میں بھی ایک شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا، لیکن انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی پر حج فرض ہوا ادا نہیں کہ گناہ گار ہے بہت سخت، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو یہ دین کے بنیادی رکن کا انکار ہے، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا فاسق اور گناہ گار ہے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ اللہ اس سے بے نیازی اور بے تعلقی کا اعلان فرمائے۔ حج پر جانے کی وسعت نہ ہو تب بھی بیت اللہ کو دیکھنے اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی تمنا اور ارکان حج میں مضمر ابراہیمی جذبات، ارکان حج میں ابراہیمی جذبات جو چھپے ہوئے ہیں اللہ پاک نے رکھے، اس سے اپنے سینے کو منور رکھنا، روشن رکھنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا یعنی عادت ہونی چاہیے۔ حج میں بلا عذر تاخیر اور ٹال مٹول یہ نہایت ہی نامناسب ہے۔ یعنی اگر کسی پر فرض ہو جائے اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے، استطاعت اس معنی کہ مالی استطاعت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، لیکن پھر بلا وجہ ٹال مٹول چلے بھائی اگلے سال دیکھیں گے اگلے سال، تو یہ صحیح نہیں ہے، نامناسب عمل ہے۔ اس طرح انسان جتنے اپنے طاقت کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں ادا کر لے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت شخص جلد از جلد پورے شعور کے ساتھ حج ادا کرے، زندگی میں انقلاب لا کر ان حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے جن کے لیے اللہ نے مومنوں پر حج فرض کیا ہے۔ منی، مزدلفہ اور عرفات تمام مقامات پر خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ اللہ کے نزدیک یوم عرفہ تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرما کر فرشتوں کے سامنے حج پر آنے والے اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری پر فخر فرماتا ہے۔ کثرت سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ یعنی آرڈر جاری ہوتا ہے۔ اس مبارک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر دوہری سعادت حاصل ہوتی ہے، دوہری یعنی ڈبل، دگنی سعادت حاصل ہوتی ہے، جو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیں روایت حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه قال الحاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ترجمہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں کہ میزبان اپنے مہمان کی ہر جائز خواہش کا احترام کرتا ہے۔ بھئی جب انسان کا ایک مہمان آتا ہے تو ظاہر ہے ہر سلیم الفطرت انسان وہ اپنے مہمان کا اعزاز اور اکرام کرتا ہے، اور مہمان کی ہر جائز خواہش کا کیا کرتا ہے؟ احترام۔ مہمان کے تو بہت حقوق ہے نا، تو حج اور عمرہ کرنے والے بھی کیا یہ اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو حج اور عمرے پر جانے والے مسلمان اللہ کے مہمان ٹھہرائے گئے ہیں، چنانچہ جب وہ اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حاجتیں پیش کریں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ کر انہیں پوری فرمائے گا، خصوصاً گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ انہیں محروم اور خالی نہیں لوٹائے گا، بلکہ ان کو اپنے کرم سے نواز کر بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں ایک اور روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یمنعہ من الحج، جس شخص کو نہیں روکا حج ادا کرنے سے، حاجت ظاہرۃ، کسی ظاہری حاجت نے، کوئی ظاہری حاجت پریشانی بھی نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، او سلطان جائر، جائر او ظالم، ظالم بادشاہ نے بھی نہیں روکا، او مرض حابس، یا کسی روک دینے والے مرض نے بھی نہیں روکا، فمات، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ ولم یحج، اس نے فرض حج ادا نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ تو دیکھیں اعذار کی صورت میں تو پھر استثناء ہے، یعنی اگر کسی کو کسی حاجت ظاہرۃ، ظاہری حاجت نے روک دیا۔ اب ظاہری حاجت میں کئی صورتیں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کوئی گھر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ یہ بالکل جا ہی نہیں سکتا، یعنی گھر میں کوئی بیمار ایسا ہے کہ اس کا ہر وقت موجود رہنا ضروری ہے اور جو ہے یہ اس کی صورت میں جا نہیں سکتا، یا اسی صورت اسی طریقے سے کوئی اور ظاہری حاجت، یعنی مقصد یہ کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو وہ اس کے اندر داخل ہے، کوئی عذر آ گیا، یا پھر یہ کوئی ظالم بادشاہ تھا اس نے راستے بند کر دیا، اس کو واپس کر دیا، داخل نہیں ہونے دیا مکہ میں، بیت اللہ شریف جانے سے روک دیا زبردستی، وہ الگ بات ہے، یا پھر مرض حابس، اس پہ پیسے تو ہیں، مال تو ہے، مرض ایسے آ گیا کہ جانے پہ قادر ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان پہ مرض آتا ہے نا، اور ظاہری بات اس زمانے میں تو سفر بھی سارے پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اب بھی جہاز میں ہے، لیکن بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں وہ وہاں تک جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر نہ کوئی ظاہری حاجت تھی، پریشانی تھی، عذر تھا، نہ ظالم بادشاہ نے روکا، اور نہ کوئی ایسا مرض تھا، حابس، مرض کے ساتھ حابس، حابس کی قید لگائی نا، روکنے والا مرض، سر میں درد کی بنا پر کوئی تھوڑی حج سے رک سکتا ہے، ایسا مرض کہ یہ قادر نہیں ہے اب جانے پر، اور بلا عذر نہیں گیا، اس حالت میں انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، کتنی سخت وعید ہے۔ تو بہرحال حج بھی باقی ارکان کی طرح، جیسا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے متعلق سنا، حج بھی ایک اہم رکن ہے، اور یہ حج جو ہے بدنی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہے، اور قرآن کی آیت جیسے آپ نے سنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حدیثوں میں ہے کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ پاک کے مہمان ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح ایک عام انسان بھی جس میں شرافت اور دیانت ہو، وہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ اپنے مہمان کی جائز خواہش پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت و احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا